بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا رحمن یا رحیم ویا ارحم الراحمین وصلی علی من ارسلتہ رحمتا للعالمین۔ نہایت ہی واجب الاحترام بزرگان محترم، برادران عزیز، آج ہم آپ کے سامنے حضرت امام ابن ابی دنیا رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قرآنی عمل پیش کرتے ہیں جو حضرت نے قرآنی عمل پیش فرمایا کہ یہ قرآن مقدس کی 5 آیات ہیں۔ 2 رکعت نماز نفل ادا کرنے کے بعد ان 5 آیات کو سجدے میں پڑھو۔ کیا غم، کیا حزن، کیا پریشانیاں، کیا دشمن، اللہ تعالیٰ سب سے حفاظت فرما دیں گے۔ آپ کو دشمن آپ کے سامنے ذلیل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے، اللہ پاک ان سے خلاصی مرحمت فرما دیں گے۔ اور قرآن مقدس کی تاثیر ہی اور ہے، قرآن مقدس کی خاصیت ہی ایک الگ چیز ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کی ایک ایک آیت کو علو مرتبت اور عظمت سے بھر رکھا ہے۔ پروردگار عالم نے قرآن مقدس کو غلبہ عطا فرمایا۔ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے اس کے دائیں بائیں سے کسی راستے سے بھی باطل نہیں آ سکتا۔ غلط قسم کی طاقت، ابلیسی قوتیں اس کے اندر داخل نہیں ہو سکتی۔ یہ قرآن ہے، قرآن مجید کے اندر طاقت اور پاور ہے۔ آئیے، ایک بد مذہب آدمی حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں کھڑا ہوا۔ اس نے کہا کہ ہماری بھی ایک کتاب ہے، ہم اپنی کتاب کو آگ میں ڈالتے ہیں، اگر کتاب آگ میں جل گئی ہم جھوٹے، مسلمان سچے۔ اگر ہماری کتاب آگ میں نہ جلی تو پھر مسلمان جھوٹے ہوں گے، ہم سچے ہوں گے۔ ہماری کتاب سچی ہوگی، ہمارا مذہب سچا ہوگا۔ اب آگ کا چکھا جلائے کھڑا ہے وہ، اور اسی انتظار میں کہ ابھی مسلمان کہیں گے تو میں اپنی کتاب کو آگ میں ڈال دوں گا۔ لوگ گئے، حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، درس و تدریس کا سلسلہ ان کا جاری رہتا تھا۔ ہر وقت تسبیحات میں خدا کا قرآن، ذکر و اذکار، اللہ کی یاد، اس کے اندر وہ حضرت مصروف رہا کرتے تھے۔ تو حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں جب لوگ حاضر ہوئے، اپنی پریشانی کا اظہار کیا، حضرت معاملہ تو اس طرح ہے، ہماری ساری عزت اور عظمت خاک میں ملتی ہے، مسئلہ اسلام کی عزت کا ہے، اب ہم کیا کریں؟ حضرت نے فرمایا چلو چلتے ہیں۔ وہاں جب پہنچے، حضرت نے اس شخص سے بات کی، فرمایا کہ بات سنو، تم کہتے ہو کہ کتابوں کو ڈالتے ہیں، تم بھی قرآن کو ڈالو، ہم بھی اپنی کتاب کو ڈالتے ہیں۔ یہ تو کبھی ہو نہیں سکتا، کیونکہ قرآن مقدس کے ساتھ تو مجھے بہت پیار ہے۔ قرآن مجید تو اللہ کی کتاب ہے، قرآن مجید عظمت والی کتاب ہے، قرآن مجید پروردگار عالم کی نازل کردہ کتاب ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر سے گزر کر ہمارے پاس پہنچی ہے۔ مجھے اس سے اتنی پیار ہے، میں کبھی بھی اس مقدس کتاب کو آگ میں نہیں ڈال سکتا۔ اگر تمہارا ضمیر مانتا ہے تو تم ڈال دو اپنی کتاب کو، اپنی جو تمہاری کتاب ہے اس کو ڈالو، ہم تو قرآن کو کبھی نہ ڈالیں۔ ہاں، یوں ہو سکتا ہے، مجھے اپنی عظمت والی کتاب پر اعتماد اور یقین ہے، ان کے اندر موجود آیات بینات پر کامل یقین اور اعتماد ہے۔ میں قرآن کو سینے سے لگا کر چکھے آگ میں میں چھلانگ لگا دیتا ہوں، تم بھی چھلانگ لگاؤ، اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ اگر تم جلو، تمہاری کتاب جل جائے تو تم جھوٹے، ہم جلیں، ہماری کتاب جل جائے ہم جھوٹے ہوں گے۔ آؤ ایسا کرتے ہیں۔ اسی دوران جب حضرت نے قوت اعتماد اور یقین کے ساتھ گفتگو فرمائی، پروردگار عالم نے ان کے حق میں فیصلہ فرمایا۔ اس طرح فیصلہ ہوا کہ وہی آدمی جو بد مذہب تھا، اپنی حنوط شدہ کتاب کو اس نے اٹھایا ہوا تھا، اپنی کتاب کو حنوط یعنی اس کے اندر اس کو کیمیکل لگایا ہوا تھا کہ آگ میں ڈالتا بھی تو آگ نہ لگتی۔ وہ کہنے لگا کہ حضرت کتاب کو تو میں نے مصالحہ لگایا ہوا تھا، اپنے وجود کو تو لگایا نہیں ہے، تو پھر تو جلنے کا خدشہ تھا۔ تو بہرحال آپ سچے ہیں،
آپ کی کتاب سچی ہے، خوشخبری اور بشارت یہ ہے کہ میں ابھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو رہا ہوں۔ اسی وقت وہ مسلمان ہوا، قرآن مقدس کی عظمت چھلکتی ہوئی سامنے آ گئی۔ تو یہ مسلمانوں کی قرآن مقدس کے ساتھ محبت ہے۔ اس طرح اگر محبت کی جائے گی قرآن مجید کے ساتھ، آج بھی ہمیں محبت ہو جائے، اور قرآن کو دیکھنا عبادت ہے، قرآن کو دیکھو، قرآن کو پڑھو، قرآن مقدس کے ساتھ محبت کرو، تو اس طرح اگر کیا جائے گا تو پھر اللہ رب العزت آج بھی ہماری اسی طرح کی مدد اور نصرت ہمیں مرحمت فرمائیں گے۔ اور قوت اعتماد اور یقین کے ساتھ جب مسلمان اس اعلی دعوت کی دعوت چلائے گا، دنیا کا باطل سرنگوں ہو جائے گا، جھک جائیں گے، وہ تسلیم کریں گے، آپ کی عظمت کے قائل ہو جائیں گے۔ برادران عزیز، ابھی آپ کی خدمت میں قرآن مجید کی وہ آیات بینات میں بتلانے لگا ہوں، اور اس عمل کی پوری تفصیل۔ سب سے پہلے جس نے اس عمل کو کرنا ہو، جائے بڑے خشوع خضوع کے ساتھ وضو کرے، وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز کی نیت کا اہتمام کرے، 2 رکعت نماز ادا کرے، اور پھر اس کے بعد 70 مرتبہ درود شریف پڑھے اور 70 مرتبہ استغفار پڑھے، اور اپنے گناہوں سے بھی توبہ کرے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، کیونکہ گناہوں کی جو ثقافت ہوتی ہے، گناہوں کی جو گندگی اور غلاظت ہوتی ہے، وہ اعمال کی قبولیت کے سامنے آڑے آتی ہے۔ تو پہلے توبہ کرنی چاہیے، اے پروردگار ہم معافی چاہتے ہیں، ہم سے خطائیں ہوئیں، گناہ ہوئے، ہم سے درگزر کر دیجئے، تو اللہ رب العزت معاف کر دیں گے۔ تو پھر اس کے بعد آپ کا عمل بہت جلد مقبولیت حاصل کر لے گا۔ تو پھر اس کے بعد یہ 5 آیات بینات جن کے ساتھ انبیاء علیہم السلام کے واقعات وابستہ ہیں، ایسی آیات ہیں اللہ کی نصرت کو، اس کی مدد کو، پروردگار عالم کے فیضان کو ظاہر کرتی ہیں۔ یہ آیات بینات کیسے کیسے واقعات رونما ہوئے، ان آیات مبارکہ پر اللہ کی مدد کا فیصلہ ہوا۔ سب سے پہلی آیت مبارکہ، الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ دوسری آیت، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ آگے، فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا بِهِ مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَى لِلْعَالَمِينَ۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے متعلق ہے، اور پچھلی آیت بھی حضرت ایوب علیہ السلام کے متعلق۔ اس سے پہلی آیت جو میں نے پڑھی ہے، قالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یہ کفار نے حضور کے صحابہ کو ڈرانے دھمکانے کی کوشش کی تھی۔ اللہ کی مدد اور نصرت ان کے ساتھ شامل حال ہوئی، پروردگار عالم نے مدد اور نصرت فرمائی صحابہ کرام کی۔ اللہ پاک نے فرمایا پھر وہ ان کی گفتگو سے، دشمن اور باطل کی باتوں سے گھبرائے نہیں، فزادہم ایمانا، ایمان اور بڑھ گیا ان کا، یقین اور بڑھ گیا، اللہ کی مدد اور نصرت اور بڑھ گئی۔ وَذَنُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔
دعائے یونس علیہ السلام، اللہ پاک نے اسی دعا کی برکت سے پھر نجات عطا فرما دی، اور پھر وعدے فرمائے ہیں امت محمد کے ساتھ کہ صرف انہی انبیاء علیہ السلام کے ساتھ خاص نہیں، جو بھی قیامت تک میری مدد اور نصرت کا سوال کرے گا میں اپنی مدد کو ان کے ساتھ شامل حال کر دوں گا۔ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، فرمایا اسی طرح ہم مومنین کو نجات دیتے رہیں گے۔ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ یہ آیات بینات ہیں، انشاءاللہ یہ آیات بینات سکرین پر بھی چلیں گی اللہ کے حکم سے۔ آپ جو ہے ان آیات کو پڑھ کر اللہ رب العزت سے دعا کریں گے، اللہ آپ کی مدد و نصرت فرمائیں گے۔ والسلام علینا الا البلاغ۔